رمضان. ناظرین ویلکم بیک. علم کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا. علم جس صورت میں بھی ہو علم ہی ہوتا ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عہد حاضر میں علم کی بھی تقسیم کر دی گئی ہے کہ علم دینی اور علم دنیاوی. تو آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ یہ تقسیم کہاں تک درست ہے؟ بنیادی طور پر اس میں دخل نیت کا ہے. علم برا نہیں ہوتا، لوگوں کی نیت اور ارادہ برا ہوتا ہے. اگر کسی کی نیت درست ہو اور وہ علم حاصل کرے تو یقیناً یہ اس کے لیے ثابت ہے. چونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اللہ کریم نے اس پوری کائنات کو اور جتنے درخت پیدا کیے، درخت کے ہر پتے کو اور گلاب کی ہر پتی کو اور دیگر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، تو اللہ کریم نے اس کو اپنی قدرت کا آئینہ بنا دیا ہے. تو انسان ہر چیز سے اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. جب ہر چیز سے معرفت حاصل کر سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر چیز کا علم یہ دینی ہی علم ہے، اس لیے کہ دین انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ کریم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے؟ اب اونٹ کا علم یہ یقیناً اس کی جو سائنس ہے، اس کے جو پارٹس ہیں، اس کے جو حصے ہیں، اس کے اجزاء ہیں، اب ان کے بارے میں اگر کوئی جانے گا تو بظاہر تو وہ دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے، لیکن جب وہ اس کے پارٹس کو دیکھ کر اپنے رب تک پہنچ جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اونٹ کا علم اس کے لیے زینہ بن گیا اور وہ بندہ اپنے رب سے واصل ہو گیا. اسی طرح اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ ساتھ ہی ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے بلند کیا گیا؟ اب آسمان کی رفتوں میں غور و فکر کرنا، آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج کو دیکھنا، چاند کو دیکھنا، ستاروں کو دیکھنا، ان کے بارے میں تحقیقات کرنا اور آسمان کے بارے میں تحقیقات کرنا اور سوچنا، یہ سارے کے سارے بظاہر تو دنیاوی علم ہے، لیکن جب اس کو دیکھتے دیکھتے بندہ اس کو زینہ بنا کے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے تو پھر یہ دینی ہو جائے گا. اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا ہے. اب جب پہاڑوں کے اوپر انسان غور و فکر کرے گا تو کوہستان نمک کے سینے میں اس کو نمک کی بہتات ملے گی، کوئلہ ملے گا اور جپسم اور پتہ نہیں اور کیا کیا معدنیات ملیں گی. تو یہ تحقیقات بظاہر تو دنیاوی ہیں. اسی طرح چاندی کے پہاڑ میں دیکھیں تو اس کے دامن میں سونا ہے، تو بظاہر تو یہ تحقیقات دنیاوی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب یہ زینہ بن جائے اور انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے تو پھر یہ دینی علم بن جائے گا. اسی طرح فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، یہ جتنے علوم ہیں یہ سب کے سب علوم اگر نیت صالح کے ساتھ پڑھے جائیں تو یہ بالکل دینی علوم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ بدری قیدیوں کو ارشاد فرمایا اور ان کے لیے یہ پالیسی بنائی کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے ان پڑھوں کو پڑھائیں، ظاہر ہے وہ اس وقت کوئی قرآن مقدس تو نہیں پڑھا رہے تھے، یقیناً وہ دنیاوی علوم پڑھا رہے تھے، لیکن جو لوگ تیار ہو رہے تھے ان کی نیت کیا تھی؟ وہ کیسے لوگ تیار ہو رہے تھے؟ وہ لوگ خالص دینی لوگ تیار ہو رہے تھے. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تفریق درست نہیں ہے. تمام کا تمام علم یہ دینی ہے. دنیاوی اس وقت بنتا ہے جب کسی کی رائے بدل جائے، زاویہ نظر بدل جائے، نیت اور ارادہ بدل جائے تو پھر وہ علم وہ دنیا کا علم رہ جاتا ہے، وہ مردار جیسا علم رہ جاتا ہے. اور اس کی مثال قرآن مقدس میں موجود ہے. قرآن مقدس میں اس کی مثال موجود ہے جب قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے تجھے اتنی مال و دولت کی بہتات سے نوازا ہے، خزانے تیرے لیے کھول دیے ہیں،
کہتے ہیں 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، مبالغہ ہوگا لیکن باہر صورت اس کے پاس بہت بڑے خزانے تھے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو اس نے جو جواب دیا وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا اوتیتہ علی علم من عندی، کہ موسیٰ نہ اس میں تیرا کوئی دخل ہے نہ تیرے رب کا کوئی دخل ہے، یہ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ حاصل کیا۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کریم کا قہر اور اس کا جلال حرکت میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اور اس کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، اور آثار میں حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ قیامت تک اسی طرح دھنستا رہے گا۔ تو اب اس نے دعویٰ کیا کیا؟ اس نے دعویٰ یہ کیا کہ اوتیتہ علی علم من عندی، کہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے۔ تو جب نیت بدل گئی، ارادہ بدل گیا، زاویہ نظر بدل گیا، ارادہ بدل گیا، الہیت نکل گئی، خلوص نکل گیا، تو اب وہ اس کا علم جو ہے وہ دنیاوی علم ہے، وہ مردار کا علم ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی جیسے مستشرقین ہیں، وہ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اصول حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ جتنی کتابیں ہیں ہماری، ہدایہ ہے، قدوری ہے، کنز الدقائق ہے، شرح وقایہ ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی ڈیپلی پڑھی، بالاستیاب انہوں نے ان سب چیزوں کو پڑھا ہے تو یہودی ہیں تو نصرانی، وہ پڑھ اس لیے رہے ہیں تاکہ وہ اسلامی علوم کا مطالعہ کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں، قرآن مقدس کی تعلیمات کے اوپر اعتراضات اٹھائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پہ اعتراضات اٹھائیں۔ تو جب انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی اور دیگر علوم پڑھے، لیکن پڑھے اس نیت سے کہ ہم دین اسلام کو جو ہے وہ کمزور کریں گے، تو اب ان کا علم وہ دینی علم نہیں، اس کو دینی علم نہیں کہا جا سکتا، وہ دنیاوی علم ہے، وہ مردار علم ہے، وہ بدبودار علم ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ فزکس پڑھ رہا ہے، بایو پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، اللہ کے بندوں کا بھلا کروں گا، تو اگر وہ اس نیت سے پڑھتا ہے تو اس کا علم جو ہے وہ اس کو ہم دنیاوی نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو دینی تشخص رکھنے والا علم کراتے ہیں۔ تو نیت بنیاد ہے اس میں، دینی اور دنیاوی میں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی تو امتیاز ہے، آپ نے اس خلیج کو ختم کیا ہے، اور آپ نے اپنے مدرسہ میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں یہ جتنے علوم قدیمہ ہیں اور علوم جدیدہ ہیں، یہ سارے کے سارے پڑھا کے یہ شعور دینے کی کوشش کی ہے کہ دین اور دنیا کی تقسیم میں اس کو بانٹنا یہ درست نہیں ہے، علم سارے کا سارا دینی ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں یہ سبق یاد کرنا ہوگا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پڑھانے والا استاد چاہے وہ قرآن پاک پڑھا رہا ہے، چاہے وہ حدیث پاک پڑھا رہا ہے، چاہے وہ اکنامکس پڑھا رہا ہے، چاہے وہ انگلش پڑھا رہا ہے، اس کا ماٹو یہی ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اور ہمیں اس بات پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس ادارے میں بیٹھ کر اس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ ادارہ بھی ایسا ادارہ ہے کہ جہاں آنے والے بچوں کی دونوں آنکھیں روشن کی جاتی ہیں، وہ دین بھی پڑھتے ہیں، علوم قدیمہ بھی پڑھتے ہیں، علوم جدیدہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ایسے مراکز کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ جی خواتین و حضرات، علم کے لیے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے، اور علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، تو پھر یہی علم کارآمد علم ہو جاتا ہے، بلکہ علم نافع بن جاتا ہے۔ اور جو علماء تیار ہوتے ہیں وہ علماء ربانیین ہوتے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ذکر خیر آپ فرما رہے تھے، تو
انہوں نے ایک نصاب تعلیم مرتب کیا اور اس کی کیا خصوصیات تھیں، معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے 1957 میں وہ مرتب کیا گیا، تو آج کے جو حالات جا رہے ہیں جس کو ہم عہد حاضر یا عصر حاضر کہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا آج بھی اس کی مطابقت اسی طرح ہے اور اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ برقرار ہے، یا اس میں کوئی مزید تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک دور تھا جب یہاں انگریزوں نے مسلمانوں کو کچلا تھا، کیونکہ انہوں نے اقتدار مسلمانوں سے لیا تھا، تو انہوں نے ہر شعبے میں مسلمانوں کو شدید حالی کا شکار کیا۔ نوبت پائی جا رسید کہ کلاس 4 کی ملازمت کسی مسلمان کے لیے باقی رہی، تجارت سکھوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس، سرکاری عہدے یہ بھی انہی لوگوں کے پاس ہو، انگریزوں کے پاس، اور مسلمان بیچارہ بالکل فرسودہ ہو کے رہ گئے۔ تو اس دور میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت قاضی اسلام پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 ادارے شروع کیے، ایک محمدیہ غوثیہ پرائمری اسکول اور ایک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ۔ اس وقت یہ بہت بڑا اقدام تھا اور لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں تھے، تو آپ گھر گھر جا کر ان کے دروازوں پہ دستک دے کے کہتے تھے کہ مہربانی کرو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ کسی بھی قوم کو اگر عروج عطا کرتا ہے تو علم عطا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے، اس وقت جو ہلکی پھلکی فیس تھی 1 ٹکا 2 ٹکے یا آدھا ٹکا، تو آپ فرماتے کہ فیس میں دوں گا، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ سلسلہ چلتا رہا، وقت کے جیت علماء کرام وہاں ڈیوٹیاں ادا کرتے رہے، اور پھر ایک فرد فرید تیار ہوا جس شخصیت کا نام نباز اعظم ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے علوم اصلیہ بھی پڑھے اور علوم قدیمہ بھی پڑھے، دونوں علوم کا سنگم بن کے پھر آپ مطلع شعور پہ طلوع ہوئے، اور آپ نے پھر ایک ایسا سلیبس بنایا جو اس وقت کی ضرورت تھا۔ آپ نے علوم اصلیہ کو اور علوم قدیمہ کو ایک دسترخوان پہ جمع کر دیا، اور پھر وہاں سے ایسے علماء تیار ہوئے جو آج اس وقت اگر مسجد میں خطبہ دیتے ہیں تو ساتھ کسی سرکاری غیر سرکاری یعنی پرائیویٹ یونیورسٹی میں کہیں لیکچر بھی دے رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی شاید ہی کوئی یونیورسٹی ایسی ہوگی کہ جس میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ڈیرہ شریف کا فاضل پڑھانا رہا ہو۔ پاکستان آرمی میں، پاکستان نیوی میں، پاکستان ایئر فورس میں، ان تمام شعبہ جات میں، انتظامیہ میں، عدلیہ میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد کام کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شعبہ آپ کو اس وقت تشنہ نظر نہیں آئے گا کہ جس میں ہمارے لوگ نہ جا سکتے ہوں۔ مقابلے کا امتحان دے کر لوگ انتظامی عہدوں پر بھی موجود ہیں۔ تو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اس وقت اس کی افادیت کس حد تک ہے، الحمدللہ اس وقت تک اس کی افادیت اپنے پورے جوبن پہ ہے۔ پھر اللہ کریم نے ایک اور کرم فرمایا کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں اور بہت سارے کام کیے، ضیاء القرآن تفسیر 5 جلدوں میں، ضیاء النبی شریف 7 جلدوں میں، مقالات بہت سارے لکھے، عدالتی فیصلے کیے، سنت خیر الانام لکھی، اس کے ساتھ آپ نے بہت بڑا ادارہ بنایا۔ یہ ساری چیزیں اور ایک پورا نیٹ ورک ہے جس نیٹ ورک سے اس وقت تقریباً 40-50 ہزار لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سارے سسٹم کے لیے آپ نے ایک فرد فرید تیار کیا، ایک خوبصورت انسان تیار کیا، جن کو ہم غریب نواز بھی کہتے ہیں، دیوان کریم بھی کہتے ہیں، اپنا مرشد و ہادی بھی کہتے ہیں، جن کا اس میں گرامی ہی اتنا خوبصورت ہے۔ ان کا نام ہے حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب۔ یعنی حضرت ضیاء الامت کی ساری زندگی نیکیاں کرتے ہوئے گزری، حضرت غازی اسلام کی ساری زندگی نیکیاں کرتے ہوئے گزری،
حضرت امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ساری زندگی نیکیاں کرتے ہوئے گزری. اب نیکیوں کو سنبھالنے کا وقت تھا اور نیکیوں کو مزید پروموٹ کرنے کا وقت تھا. تو اللہ کریم نے اس ملت کو جو شخصیت عطا فرمائی ان کا نام حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب ہے. اور وہ واقعتاً اپنے اسم میں بھی امین ہے اور اپنے جسم میں بھی امین ہے. آپ اپنے ویژن میں بھی امین ہیں اور آپ اپنے مشن میں بھی امین الحسنات ہیں. اب اس سارے سسٹم کو دیکھ کر آپ ان کو اسمن بھی امین کہہ سکتے ہیں اور ان کے کریکٹر کے حوالے سے بھی ان کو آپ امین الحسنات کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ جیسے والد گرامی نے وقت کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادارے میں تبدیلیاں کی، اسی طرح آپ نے اس قافلہ نور کو، اس قافلہ خیر کو مزید آگے پہنچایا. اور آج مسلسل کوشش کر کے پاکستان میں یونیورسٹی بنا لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پھر بغیر کسی سہارے کے بنا لینا یہ آسان کام نہیں. آپ نے 16 سال کی مسلسل تگ و دو سے مسلسل سے اپنے اس ادارے کو جو والد گرامی سے آپ کو بطور امانت ملا تھا، آج اس کو ایک مدرسے سے اٹھا کر آپ نے یونیورسٹی کے درجے پہ کھڑا کر دیا. آج اس وقت الحمدللہ اس میں کلاسز کا اہتمام ہے. آنے والے وقت میں بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اس ادارے سے فارغ ہونے والے لوگ میڈیکل کے ماہر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ساتھ ساتھ وہ عالم دین بھی ہوں گے. جو ڈاکٹر تیار ہوگا وہ ساتھ ساتھ عالم بھی ہوگا، انجینئر تیار ہوگا تو ساتھ عالم بھی ہوگا، آئی ٹی میں کوئی بندہ ماہر ہوگا تو وہ ساتھ عالم دین بھی ہوگا. تو آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ قافلہ نور اپنی بلندیوں کی طرف باب سفر ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے مرشد گرامی ان کی صحت میں، ان کے فضل میں، ان کے علم میں مزید برکتیں فرمائے. اور پھر مزید یہ ہے کہ آپ کے ویسے تو 5 بھائی ہیں آپ کے علاوہ، تو ایک بھائی وہ ہیں کہ جو جامعہ الازہر سے ڈاکٹریٹ کر کے آئے، بہت خوبصورت شخصیت ہے. ان کو آپ نے اپنے ساتھ معاون کے طور پہ اس ادارے میں بٹھایا ہوا ہے، اور یہ دونوں بھائی مل کے کمال سلیقہ شعاری سے اس قافلہ نور کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کاروان خیر کو اللہ کریم ترقی نصیب فرمائے. اس وقت جس ادارے میں آپ موجود ہیں یہ بھی اسی آفتاب کی ایک شعاع ہے، اور ہمیں اس ادارے کے اوپر بھی ناز ہے جہاں ہمارے عزیز علامہ پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب ڈیوٹی دے رہے ہیں. اللہ کریم ان کی ساری ٹیم کو اوج اور بلندیاں نصیب فرمائے. خواتین و حضرات، علم کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اور اس میں عہد حاضر کی وطن عزیز پاکستان کی بہت بڑی علمی تحریک جس کی شہرت پوری دنیا میں ہے، انٹرنیشنل سطح پہ بھی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کی اپنی ایک پہچان ہے اور اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے، اس کا ذکر خیر بھی ہوا. اور جامعہ مدینۃ النبی بھی اسی سلسلہ الذات کی کڑی ہے، اور حضور ذوالامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کا ہی جو ہے ایک سلسلہ ہے. تو یہ ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی فیضان رمضان ٹرانسمیشن جامعہ مدینۃ النبی سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ڈیجیٹل دنیا میں یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. ہر جمعہ ہفتہ اتوار کو شام 5:30 بجے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اس کو ضرور دیکھیں، اور جامعہ مدینۃ النبی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس نعرے کے ساتھ اختتام کرتے ہیں: الاسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فیضان ضیاء الامت جاری رہے گا.